ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ توبہ رکوع نمبر 11 پڑھیں گے ہم، اور اس کے ساتھ ہی آج 10واں پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور 11واں پارہ ہم شروع کریں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آ گئے سب بہانہ کرنے والے، عذر پیش کرنے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لہم تاکہ اجازت دی جائے، لہم ان کو، وقعد الذین اور بیٹھ گئے وہ لوگ، کذبوا کہ جن سب نے جھوٹ بولا، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، سیصیب الذین ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو، کفروا جن سب نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ لیس علی الضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر جو لا یجدون نہیں وہ سب پاتے، ما ينفقون وہ جسے وہ خرچ کریں، حرج ان پر کیا نہیں ہے، ولا علی الذین نہیں ہے ان لوگوں پر کیا، حرج کوئی حرج، کوئی تنگی یا کوئی سزا، اذا جب نصحوا وہ سب خیر خواہی کریں، للہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے، ما علی المحسنین نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر، من سبیل کوئی اعتراض، واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بے حد بخشنے والا بڑا مہربان ہے، ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر جو اذا ما اتوک کہ جب وہ آئیں سب آپ کے پاس، لتحملہم تاکہ آپ سواری دیں انہیں، قلتا آپ نے کہا، لا اجد نہیں پاتا میں، ما جس پر، احملکم میں سوار کروں تمہیں، علیہ اس پر، تولوا وہ سب لوٹے، واعینہم اور ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے، حزنا اس غم میں، اللہ یجدوا کہ نہیں وہ سب پاتے، ما ينفقون کہ جسے وہ خرچ کریں، انما السبیل در حقیقت اعتراض راستہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء حالانکہ وہ مالدار ہیں، رضوا وہ سب راضی ہو گئے، بان یکونوا مع الخوالف کہ وہ سب ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وطبع اللہ علی قلوبہم اور مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون پس وہ سب نہیں جانتے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم سب عذر پیش کریں گے، الیکم تمہارے سامنے، اذا رجعتم جب تم لوٹو گے، الیہم ان کی طرف، قل ان سے کہہ دیجیے، لا تعتذروا تم سب معذرتیں کرو، لا تعتذروا اب معذرتیں پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے تم پر، قد نبأنا اللہ یقیناً خبردار کر دیا اللہ نے ہمیں، من اخبارکم تمہارے حالات سے، وسیر اللہ اور ان قریب دیکھے گا اللہ، عملکم تمہارے عمل کو، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، ثم پھر تم سب تردون لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ سب چھپی اور ظاہر باتیں جاننے والے کی طرف، فینبئکم پھر وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم تعملون جو تم سب عمل کرتے تھے، سیحلفون ان قریب وہ سب قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، اذا انقلبتم جب تم لوٹ کر جاؤ گے، الیہم ان کی طرف، لتعرضوا عنہم تاکہ تم سب درگزر کرو ان سے، فاعرضوا عنہم تو تم سب درگزر کرو ان سے، انہم رجس کہ بے شک وہ ناپاک ہیں، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون اس کے بدلے میں جو سب وہ کماتے ہیں،
यहलिफून लकुम, वो सब कस्में खाएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, लितरज़ौ अन्हुम, ताकि तुम सब राज़ी हो जाओ उनसे, फ़इन तरज़ौ अन्हुम, बस अगर तुम उनसे राज़ी हो भी जाओ, फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल कौमिल फ़ासिक़ीन, तो अल्लाह ऐसे फासिकों से कभी राज़ी होने वाला नहीं। फासिक और नाफरमान कौम से अल्लाह राज़ी नहीं होगा। अल आराब अशद्दु कुफ़रा, देहाती लोग ज़्यादा सख्त हैं कुफ़र में, व निफ़ाक़न, और निफ़ाक़ में, व अजदारू, और ज़्यादा लायक हैं, अल्लाह यअलमू हुदूद मा अंज़लल्लाह, कि वो सब अल्लाह यअलमू, कि वो नहीं जानते हुदूद अल्लाह, अल्लाह के अहकाम को, मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाज़िल की, अला रसूल, अपने रसूल पर, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। वमिनल अअराब, और देहातियों में से कुछ ऐसे भी हैं, मन यत्तखिज़, जो ख्याल करते हैं, मा युनफ़िक़, जो वो खर्च करते हैं, मग़रमन, तावान, जुर्माना समझते हैं उसे, वयतरब्बस, और इंतज़ार करते हैं, बिकुम, तुम पर, अद्दवाइर, ज़माने की गर्दिश का, अलैहिम, उन्हीं पर, दायरतुस्सौ, बुरी गर्दिश है, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। वमिनल अअराब, और देहातियों में से कोई ऐसा भी है, युमिनु, जो ईमान लाता है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और वो ख्याल करता है, मा युनफ़िक़, जो वो खर्च करता है, क़ुरबातिन, अल्लाह की राह में क़ुरबतों का ज़रिया है, इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ, व सलावातिर रसूल, और रसूल की दुआएं लेने का ज़रिया है, अला, ख़बरदार, इन्नहा क़ुरबतुन लहुम, कि बेशक ये माल, उनका ख़र्च करना उनके लिए क़ुरबत का ज़रिया बन जाएगा, यही ज़रिया है उनका। सयुदखिलुहुमुल्लाह, अनक़रीब दाखिल करेगा उन्हें अल्लाह, फ़ी रहमती, अपनी रहमत में, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ। अभी इसकी तफसीर देखते हैं। इस रुकू में ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए और मुनाफिकीन का पर्दा चाक किया गया और उनसे कहा, उनके लिए जो सख्ती थी वो बयान की जा रही है कि जब आप वापस जाएंगे ना, और वजाअल मुअज़्ज़िरून मिनल अअराब, वो आ जाएंगे बहाना करने वाले, मुअज़्ज़िर, बहाना करने वाले, मिनल अअराब, देहातियों में से, लियुज़्ज़न लहुम, ताकि आप इजाज़त दें उनको। और वो बैठ गए वो लोग जिन्होंने झूठ बोला, झुटलाया अल्लाह को और उसके रसूल को, अनक़रीब इनको अज़ाब पहुँचेगा। अब ऐसे बंदे जो बज़ाहिर मुसलमानों के साथ ईमान का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन दिल से वो किसी और के साथ हैं, और बार बार तंबीहें होने के बावजूद जब खुशी का मौका आता है मुसलमानों के साथ होते हैं, माल गनीमत लेने के लिए साथ हैं, और मुसलमानों को अंदर अंदर से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए अब कहा जा रहा है कि अनकरीब अल्लाह इनको सख्त सज़ा देगा, सख्त अजाब मिलेगा इनको। और उससे पिछले रुकू में हमने पढ़ा, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ़िरों से और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए और सख्ती कीजिए इन पर। अब आसानी, जो नरमी थी, वो नरमी से ये नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे हैं, अब इन पर सख्ती कीजिए। अब उसी सख्ती का जिक्र है कि अनकरीब इनको अल्लाह की तरफ से दर्दनाक अजाब पहुँचेगा, और वो हो सकता है अल्लाह ताला मुसलमानों के हाथों से पहुँचाएँ, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको आखिरत का अजाब पहुँचाएँ। वो तो होना ही होना है, जो तौबा कर लेगा, माफ़ी मांग लेगा, अल्लाह का बन जाएगा और अपने दिल से इस्लाम को कबूल कर लेगा तो अल्लाह माफ़ फरमा देंगे। लेकिन इनके लिए अगर इसी हाल में ये मरे तो दर्दनाक अजाब है। पिछले रुकू में हम ये भी पढ़ के आए कि इनमें से अगर कोई मर जाए तो उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाना। क्यों? क्योंकि ये खुशी के मौके पर साथ होते हैं, मुश्किल हालात में जब इम्तिहान लिया जा रहा हो उस वक्त ये पीछे भाग जाते हैं। इसका माना ये है कि हकीकी मानों में ईमान इनके दिल के अंदर है ही नहीं। इनके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, इनको अपनी ज़िंदगियों से प्यार है, इनको अपने मालो मता से प्यार है, इनको अपने खेतों खलियान से प्यार है, इनको अपने घर प्यारे हैं। इस तरह इस सूरत के शुरू में हमने पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम, ऐ ईमान वालों कि अगर
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ ان سے کہو اگر تمہارے اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بہن بھائی، تمہارے کاروبار، تمہارے مال دولت، تمہارے تمہارا بزنس، تمہارے گھر، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں، زیادہ مطلوب ہیں، تو پھر انتظار کرو، اللہ سزا دے گا۔ اتنا کچھ کہہ کر تیاری کی جا رہی تھی کہ نکلو اس غزوے کے لیے، اور جو در حقیقت اصل امتحان تھا، لڑائی تو نہیں ہوئی وہاں پر، اس کے لیے نہیں نکل رہے، تو اس کا معنی یہ ان کو اپنے گھر پیارے ہیں، ان کو اپنا کاروبار پیارا ہے، بزنس پیارا ہے، ان کو اپنے بچوں سے پیار ہے، اور ان کو اپنی جانیں بڑی پیاری ہیں۔ گرمی میں نہیں نکلتے، پچھلے رکوع میں پڑھا نا، لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو گرمی کے اندر، ان کو جہنم کی گرمی کی فکر نہیں ہے، تو ان کو خوشخبری دے دو اب دردناک عذاب کی۔ جب اتنی سختی آئی، سخت وعیدیں سنائی گئیں کہ ان کو سنا دو کہ جہنم کی گرمی زیادہ سخت ہے، اور یہ معذرتیں کرنے والے جو پیچھے بہانے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہو کہ ان قریب اللہ ان کو بہت دردناک عذاب اور دردناک سزا دے گا۔ تو اس وقت کئی مسلمان بھی تھے حقیقی معنوں میں سچے مومن، جو واقعتاً جن کا عذر تھا، جو معذور تھے، کسی معذوری کی وجہ سے وہ جہاد پر نہیں جا سکے۔ شروع میں نے بتایا تھا نا، کچھ لوگ وہ تھے جو معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، کچھ مومن وہ تھے جو شروع میں تو جو تردد کا شکار ہوئے، لیکن پھر فوراً ہی ان کا ایمان مضبوط ہوا اور وہ چلے گئے۔ تیسرے وہ تھے جن کا کوئی عذر نہیں تھے وہ بھی مومن، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے نہیں گئے۔ وہ صرف 3 مسلمان تھے، 3 صحابہ کرام تھے، ان کا ذکر آگے آئے گا۔ اور چوتھے نمبر پر وہ تھے جنہوں نے لمحہ بھر بھی کسی قسم کا کوئی تردد نہیں کیا، حکم آیا فوراً تیار ہو گئے۔ یہ 4 قسم کے مسلمان تھے، مومن، پکے مومن۔ اس کے علاوہ جو بھی تھے وہ سارے منافق تھے۔ تقریباً حدیث میں ان کی 80 سے کچھ اوپر تعداد ان کی آتی ہے، ان منافقوں کے۔ بلکہ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی بتلائے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے کسی کو بتلانے نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، اور وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ اور اس میں تو پتہ تھا نا کہ اس غزوے پر کون کون نہیں گئے، سب کو پتہ ہے کہ کون کون نہیں گئے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب وہ مومن جو تھے، جو واقعتاً عذر والے تھے، وہ نہ جا سکے، اب ان کو بھی بڑا دل میں رنج ہوا، تکلیف ہوئی کہ ہم بھی نہیں گئے، شاید ہم انہیں بہانہ بنانے والوں میں نہ ہوں، ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کرتے ہوئے فرمایا لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کمزوروں پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ جو دردناک عذاب ہے یہ ان کے لیے ہے جن کا کوئی عذر نہیں، صرف بہانے بنا کر پیچھے رہے ہیں، جو کمزور ہیں، جو مریض ہیں، جو واقعتاً بیمار ہیں، اور ان کی دلی حالت اور کیفیت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا۔ اب دونوں کیفیتیں آ رہی ہیں یہاں پر، ذرا دیکھیں۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون، کہ وہ نہیں پاتے، ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حرج، کیا نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے ان کے لیے۔ کب؟ اذا نصحوا للہ، جب وہ خیر خواہی کریں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ان کے دل میں اسلام کی خیر خواہی کا جذبہ ہے، ان کے دل چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح ملے، ان کے دل چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے نکلیں، لیکن بیمار ہیں، لیکن خرچ نہیں ہے، سواری نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں ایمان کا درجہ دیکھیں ان کا، مع المحسنین، ایسی نیکی کرنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان کی جو اگر کوئی غلطی ہو گئی، اگر نہیں جا سکے اپنے عذر کی وجہ سے، تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، الا ما اتوک، جو آئیں آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ سوار کریں انہیں۔ آپ کے پاس صحابہ آتے کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں،
آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر میں بھی جانا چاہتا ہوں جہاد کے لیے۔ کوشش بڑی کی کہ اپنی سواری مل جائے، لیکن غریب آدمی ہوں، سواری نہیں ہے میرے پاس، آپ مجھے سواری دیں۔ اور میں نے کوشش کی کہ مجھے جو ہے جہاد کے لیے اسلحہ بھی مل جائے اور سفر خرچ بھی مل جائے، اتنا لمبا سفر جانا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، سواری بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر جانا چاہتا ہوں، جان حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ سوار کریں انہیں۔ قُلْتَ، آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کہتے ہیں انہیں، لا اجدو، میں نہیں پاتا، ما احملہم، میرے پاس بھی سواری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس بھی سواری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث میں بعض صحابہ کے نام بھی آتے ہیں جو آئے تھے آپ کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ان کے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس آئے، آپ نے کہا میرے پاس بھی سواری نہیں ہے، اور دل میں جذبہ کتنا تھا، تولوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرے پاس بھی سواری نہیں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں، تولوا، وہ سب واپس لوٹتے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، ان کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ تفیض وہ کہتے ہیں جس طرح کسی گلاس سے پانی بہا دیا جائے نا تو فوراً جلدی سے وہ بہتا ہے پانی، اس طرح ان کے آنسو ٹپک ٹپک کر جو ہے چہرے پر بہہ رہے ہوتے ہیں۔ کس سے؟ حزناً، اس غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے جو وہ خرچ کریں۔ یہ ہے ایمان، دونوں حالتیں اور کیفیتیں سامنے۔ ایک وہ ہیں جو آ کر معذرتیں پیش کی ہیں، جھوٹے، جانا چاہتے نہیں، صرف جھوٹے بہانے بنا کر پیش کیے، اور واپس جاتے ہیں ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اپنی مجلسوں میں جا کر ہنستے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، دیکھو جیسی بات کرتے ہیں مان لیتے ہیں۔ پیچھے پڑھا نا ہم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یہ تو کان ہے معاذ اللہ، کہ جو بات کر دو یہ یقین کر لیتے ہیں، اور جا کر تمسخر کرتے۔ ایک حالت اور کیفیت یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ دل کا جذبہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دوں، چاہے لمبا سفر ہے، چاہے گھر پیچھے خالی ہوتا ہے، چاہے جو ہے وہ کھیت پکے ہوئے ہیں، اور بڑے روم کے سپر پاور طاقت کے ساتھ مقابلہ ہے، جان جا سکتی ہے، لیکن جان تو دی ہی اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہمیں سواری دیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ جب یہ سنتے کہ ہمارے پاس سواری نہیں، اب تو ہم نہیں جا سکتے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی توحید کی سر بلندی کے لیے، اپنی جان کو شہادت کے لیے پیش کرنے کے لیے ہمیں تو موقع نہیں مل رہا۔ وہ اس غم کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دل میں وہ حزن و ملال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی خرچ کرتے، کاش ہمارے پاس بھی سواری ہوتی، آج ہم بھی اپنی سواری کو لے کر، اپنا سامان، اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ ٹھیک ہے نا، یہاں دیکھیں دونوں کردار ہیں، دونوں کردار ہی ہے نا، بظاہر عمل دونوں کا ایک ہے۔ جو منافق تھے، جھوٹے بہانے کرنے والے، وہ بھی نہیں گئے جہاد کے لیے، یہ بھی نہیں گئے جہاد کے لیے۔ بظاہر عمل تو دونوں کا ایک ہے نا، کہ وہ بھی جہاد کرنے نہیں گئے، یہ بھی جہاد کرنے نہیں گئے، لیکن دل کی کیفیت ان کی اور ہے، ان کے دل کی کیفیت اور ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں عمل نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سب سے بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل دیکھتے ہیں کہ دل کیا کہتا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے۔ دل تو ان کا بڑا کرتا تھا کہ ہم جائیں، اور پھر آگے آئے گئے سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے فرمایا تھا، تبوک میں جب جا کر آپ نے پڑاؤ کیا، آپ نے اپنے مسلمان صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رہے مدینے میں ہیں، ایک قدم بھی تمہارے ساتھ نہیں چلے، لیکن لا یقطعون وادیا، تم ایک قدم چلے ہو، کسی بھی وادی سے چلے ہو، الا کتب لہم، تمہارے ایک ایک قدم کے برابر ان کو گھر بیٹھے ہوئے، مدینہ میں گھر بیٹھے ہوئے کو برابر کا ثواب اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ دل دیکھتے ہیں کہ گئے نہیں یہ، لیکن صرف نیت کی وجہ سے، اچھے جذبے کی وجہ سے، اور جذبہ اتنا اعلیٰ کہ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ کاش ہم بھی جاتے، ہمارے پاس بھی سواری ہوتی، ہمارے پاس بھی سفر خرچ ہوتا تو ہم بھی پہنچ جاتے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ یہ کوئی دکھلاوے کے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے دل میں حزن و ملال تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خود آیتیں نازل کر کے فرما دیا وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، کوئی بھی تم وادی کراس تم نے نہیں کی، کوئی بھی زمین کا حصہ ٹکڑا تم نے نہیں روندا،
مگر وہ بھی تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ جو اجر ثواب تمہیں ملا وہ بھی ان کو بھی وہی ملے گا۔ اس لیے اچھی نیت رکھیں، اپنے ارادے اچھے کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں یہ اپنی نیتوں کو بھی دیکھیں، ہماری نیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں جس چیز کی بات ہو رہی ہے جہاد پر جانے کی، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی اگر جہاد کے لیے اعلان ہو، جہاد تو قیامت تک جاری رہنا ہے نا، کبھی وہ فرض عین یا فرض کفایہ کی صورت میں، تو ہمارا دل کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جتنی بھی جد و جہد اور کوشش ہے سب جہاد میں آتی ہے۔ اللہ کے دین کو غالب کرنا، لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا، اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کے لیے اپنا وقت نکالنا، اپنی ذہنی صلاحیتیں خرچ کرنا، اپنی جسمانی صلاحیتیں لگانا، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں کھپانا، یہ ساری چیزیں زیادہ میں جب یہ بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کردار کن جیسا ہوتا ہے؟ ایک وہ جو پیچھے گزرے جن کے دل نہیں کرتے تھے اپنا مال خرچ کریں، خرچ کرنے والوں کو بھی تان دیا کرتے تھے اور جھوٹے عذر بہانے کر کے پیچھے رہ گئے۔ کئی کلمہ پڑھنے والے ہم میں مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں، جب دین کی باری آئے، جب اسلام پر خرچ کرنے کی باری آئے، ان کو جھوٹے بہانے یاد آ جاتے ہیں، فلاں کا قرض بھی دینا ہے، فلاں جگہ پہ بھی خرچ کرنے ہیں، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے۔ جب دین کے لیے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنے کی باری آئے تو ان کو جھوٹے بہانے یاد آتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ہے کچھ نہیں لیکن چاہتے ہیں کہ اگر کاش ہمارے پاس ہوتا۔ اللہ یجد ما ینفقون، کے نہیں پاتے وہ خرچ کریں۔ اپنی کیفیتوں کو بھی دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، دل ہی کی کیفیت ہے نا یہ، ان کے دیکھیں دل کی کیفیت کیا بیان کی جا رہی ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، وہ خیر خواہی چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، چاہے کر کچھ نہیں سکتے، نیت جذبہ تو یہ ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں، جذبات اچھے ہیں، محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اعتراض کن لوگوں پر بنتا ہے؟ جو آتے ہیں الذین یستأذنونک، جو آتے ہیں آپ کے پاس اجازت مانگتے ہیں، ہم اغنیاء، حالانکہ ہیں مالدار ہیں، ان کے کام کرنے والے، ان کے ملازم بھی ہیں، خود بھی ان کے پاس مال بھی ہے، سفر خرچ بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہانے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ دل ان کا نہیں کر رہا، دل میں ایمان نہیں، دنیا سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، ان پر حرج ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، سزا ہے۔ وہ راضی ہو گئے اس بات پر، مال خوالف کے پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ رہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ گھروں میں تو عورتیں بیٹھتی ہیں نا، ہمارے یہاں بھی محاورہ مشہور ہے کہ جب کوئی بزدلی کر رہا ہو کہتے ہیں ان کو چوڑیوں کا ایک سیٹ بھجوا دو تاکہ یہ چوڑیاں پہن کے بیٹھے رہیں۔ وہی کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، گھر میں بیٹھنے والی بزدل قوم یہ مرد نہیں ہے، مرد ہوتے تو بزدلی نہ دکھاتے۔ مال خوالف، پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ یہ بیٹھے رہے، اور اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، یہ نہیں جانتے، کیونکہ جب پہلی دفعہ انہوں نے ایمان اسلام قبول نہیں کیا، دنیا سے محبت کی، تو اب اللہ نے صلاحیت ہی چھین لی ان سے، اب مہر لگ چکی ہے، اب یہ نہیں سمجھیں گے اور عذر اور بہانے پیش کریں گے۔ جب تم ان کے پاس واپس لوٹو گے، جب واپس آپ مدینہ جائیں گے، جیسے ہی وہاں پہنچیں گے یہ بہانہ کرنے والے آ جائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب یہاں سے کھلم کھلا پیغام ان کو دیا جا رہا ہے، ان سے کہہ دو قل لا تعتذروا، اب اپنی معذرتیں پیش مت کرو۔ یعنی ایک دفعہ تو معذرتیں انہوں نے اس وقت کی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر رہے تھے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے، جنگ پر جانے کے لیے۔ اب جب انہوں نے سن لیا کہ وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر واپس آ گئے ہیں، تو اب پھر دوبارہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا آپ پہنچیں گے مدینہ میں، یہ پھر آئیں گے اور آ کر پھر معذرتیں پیش کریں گے۔ اور یہ بھی دیکھیں نا یہ بار بار معذرتیں کیوں پیش کرتے تھے؟ آگے بھی آ رہا ہے اگلی آیت میں، قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ اس لیے قسمیں اٹھاتے مسلمانوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے تاکہ مسلمانوں کی خیرخواہیاں حاصل کر سکیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا، اب مسلمان جب مدینہ میں آئے، مدینہ میں آنے کی وجہ سے مدینہ میں ایک امن کی کیفیت پیدا ہو گئی، ان کو
مسلمانوں کے آنے کا بہت بڑا فائدہ ہوا. باہر کی دشمن قوتیں اور طاقتیں جتنی بھی تھیں سب کو مسلمانوں نے جو ہے وہ ہرا دیا، شکست دے دی. عرب کی بہت بڑی طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. غزوہ حنین ہوا، حنین کے قبائل فتح ہو گئے، یہودیوں کو جو ہے جلا وطن کر دیا. اب ابھرتی ہوئی طاقت پورے عرب میں تو مسلمانوں کی تھی. اب یہ مسلمانوں کے سے جو ہے ان کی سپورٹ ان کو چاہیے تھی تاکہ اپنے مفادات جو ہیں وہ مسلمانوں سے لے سکیں اور مسلمان ان کا دفاع کریں، اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمان اپنے آپ کو کہلوائیں تاکہ فائدے حاصل ہو سکیں. آج بھی کئی لوگ صرف نام کے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان اس لیے کہلاتے ہیں تاکہ فوائد لے سکیں، دنیا کے مال و دولت اکٹھا کر سکیں. ہیں بالکل بے دین، فاسق فاجر. آپ دیکھیں نا یہ میڈیا پر بیٹھ کر جو سارا دن ناچ گانے کے پروگرام کرتے ہیں، کبھی مارننگ شو کے نام پر، کبھی کس نام پر، کبھی کس نام پر، ناچنے والیاں، گلوکار، ایکٹر اور ایسے فحاشی اور عریانی کے کام کرنے والوں کو وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. سارا کام ہی ان کا یہی ہے. مسلمان معاشرے میں بے حیائی پھیلانا اور مسلمان بچیوں کو بے حیا بنانا اور ان کو جو ہے برہنہ کرنا، نیم برہنہ لباس پہن کر، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے آ کر وہاں پہ ڈانس کراتے ہیں. یہ سارے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور پھر کتنے بےہودگی کر کے اس کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ کتنا اچھا ڈانس کیا ہے. ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے کہ تمہیں ماشاء اللہ اسی لیے ملا تھا کہ ایک بچی کو، مسلمان بچی کو سب کے سامنے تم نے نچا کر ڈانس کرا کے اس پہ کہتے ہیں ماشاء اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان دیکھیں ان کو، صرف اس لیے، ورنہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کا. آپ دیکھیں نا جنہوں نے نہ نماز پڑھی، نہ ان کو قرآن کا ایک حرف آتا ہے پڑھنا، صرف نام مسلمانوں والا اور کلمہ پڑھا ہوا ہے بس، باقی کوئی ایک کام مسلمانوں والا نہیں. سارے باہر کی جو ہے غیر ملکی تنظیمیں جو مسلمانوں کو بگاڑنا چاہتی ہیں ان سے فنڈ لے کر اور ہمارے ملک میں جو ہے بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے اور جو ہے LGBT اور پتہ نہیں کیا کیا تنظیمیں ہیں جو ہم جن پرستی کو جو ہے فروغ دینا چاہتی ہیں، کبھی ٹرانسجنڈر بل کے نام پہ، کبھی کس نام پہ بے حیا بنانا چاہتی ہیں ہمارے معاشرے کو. اور یہ لوگ جو ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف نام کے. اور مسلمان بھی اپنے آپ کو اس لیے کہلاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو برگلا سکیں. ورنہ اگر دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پہ، جو یہ بے حیائیاں کر کے یہ ہمارے بچیوں کو نچوا کے اس پر جو ہے داد وصول کرتے ہیں اور ان کو جو ہے آگے ایسے لوگوں کو، ایسے کنٹینٹ کو آگے پہنچاتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور مسلمان نہیں ہے، پھر تو پتہ چل جائے گا نا لوگوں کو. لوگ نہیں دیکھیں گے، جو دیکھیں گے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر کے دیکھیں گے نا. یہ چھپے ہوئے ایمان اور اسلام کے لبادے میں انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں. بالکل اسی طرح جس طرح ایک شراب کی بوتل جو بیچ رہا ہے شراب، اس پہ لیبل لگا ہوا ہے شراب کا، جو لے گا اپنا ایمان ختم کر کے لے گا، اس کو پتہ ہے شراب ہے. اب ایک شراب کی بوتل کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے کوک کا، پیپسی کا، کئی بیچارے جو اس کو پیپسی سمجھ کے لیں گے. اب انہوں نے پروگرام رکھے ہوتے ہیں، ان کا نام بڑا اسلام والا اچھا نام رکھا ہوتا ہے، ان پروگراموں کے اندر کفریہ کام ہوتے ہیں اور بے حیائی، بے غیرتی، اور سارے کافر بھی شرما جائیں ایسے ایسے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور نام صرف اسلام والا کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو برگلا سکیں اور مسلمانوں سے جو ہے مفادات اپنے حاصل کر سکیں. ان منافقوں کا بھی یہی کام تھا، اس لیے بار بار کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں. اور یہ لوگ بھی اس لیے بار بار ایسے ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں اور مسلمانوں اپنے آپ کو مسلمان شو کرانے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں. ان سے کہہ دو لا تعتذر، اب کوئی معذرتیں نہیں ہیں، ہم تمہارا آج کے بعد کسی بات کا بھی یقین نہیں کریں گے، سب کچھ ختم. اور اللہ نے تمہاری ساری خبریں ہمیں بتا دی ہیں اور ان قریب اللہ دیکھے گا، مزید تمہیں کچھ موقع اور چانس دیا جائے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم سب کو تمہیں لوٹایا جائے گا اس حاضر اور غائب کو
جاننے والے کی طرف یعنی اللہ کی طرف تم پیش کیے جاؤ گے مرنے کے بعد، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے تھے، جو تم اپنی چھپی مجلسوں میں کرتے تھے، تمہارے دل میں کیا نفاق تھا اور کن کے ساتھ تمہاری خیر خواہیاں تھیں، اور منہ پہ آ کر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تم باتیں کیا کرتے تھے، یہ ساری خبریں پھر وہ عالم الغیب، وہ ہستی جو غیب و حاضر سب کو جاننے والی ہے، وہ تمہیں بتائے گی۔ سیحلفون باللہ، ان قریب قسمیں کھائیں گے، ابھی میں نے بتایا نا، قسمیں کھائیں گے تم پر جب تم واپس جاؤ گے تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ یہ منافق آ کر قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، بس ہم تو جانے ہی والے تھے جہاد کے لیے، بس یہ مجبوری نہ بنتی نا، میں تو جا رہا تھا، بس میں نے ساری تیاری بھی کر رکھی تھی، بس یہ مجبوری بن گئی، یہ مشکل آ گئی، یہ مصیبت میں بس پھنس گیا، میں تو پیچھے آنے ہی والا تھا۔ بس بار بار قسمیں کھائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کس لیے؟ تاکہ مسلمانوں کے مفادات حاصل کر سکیں ان سے۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے درگزر کریں، آپ ان کی پکڑ نہ کریں، آپ ان کو کوئی سزا نہ دیں، آپ ان سے اعراض کریں۔ فرمایا کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اعراض ہی کرو، یہی بہتر ہے۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ گندگی ہے، یہ ناپاک لوگ ہیں، یہ خبیث لوگ ہیں، ان سے اعراض کرو۔ بس ان سے کہو آج کے بعد ہم تمہیں اپنے کسی بھی جہاد اور غزوے کے لیے لے کر نہیں جائیں گے، تم ہمارے ساتھ جاؤ ہی نہیں۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ گندگی ہے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ انہم رجسم ومأواہم جہنم۔ دیکھو جھوٹے بہانے کرنے والے، آگے اور بات آئے گی اس سے اگلے رکوع میں، وہ صحابہ جو 3 صحابہ جنہوں نے آ کر کہہ دیا کہ ہمارا بس کوئی قصور جو ہے کوئی عذر بہانہ نہیں ہے، سچ بولا انہوں نے، ان کو سزا دی گئی لیکن ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب ان کے لیے دیکھیں معذرتیں تو کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ اس وقت انہوں نے وقتی فائدہ سوچا، اپنے ذہن کے مطابق اپنے جسم کو اس وقت سکون انہوں نے پہنچا لیا، اس بڑے سفر سے بچ گئے، گرمی کی شدت، اس دن کی گرمی کی شدت سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، وقتی فائدہ تو حاصل کر لیا، لیکن ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ امتحان میں ناکام ہو گئے اور فیل ہو گئے، دنیا سے محبت کی، مال سے محبت کی، اللہ نے جو امتحان لیا تھا اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ ان کو کہہ دیا گیا انہم رجسم ومأواہم جہنم، یہ رجس اور گندگی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وہ مسلمان جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے حاضر کیا، اپنے مال بھی اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیے اور اپنی جانیں بھی ہتھیلی پر رکھ کر آ گئے، اللہ نے امتحان لیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے، دنیا میں ہی اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کی خوشخبریاں سنا دیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، جزام، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے نفاق کیا، جو انہوں نے دنیا سے محبت کی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کی، دھوکہ دیا، یہ اس کی سزا ہے۔ یحلفون لکم، یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تمہیں راضی کر لیں، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں سے کبھی راضی ہونے والا نہیں ہے۔ الاعراب اشد کفرا، اب نا یہاں دیہاتیوں کا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ دیہاتی جو ہیں اشد کفرا، وہ کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں، اور وہ زیادہ لائق ہیں کہ اللہ کی حدود کو نہ سمجھیں، کیونکہ دیہات میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی سادہ ہوتی ہے، اور سادہ زندگی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کام بھی محدود سے ہوتے ہیں، بس کھیتی باڑی کرنا یا اپنے جانور پالنا چرانا، بس وہ دن رات صبح شام، اور ساری زندگی انہی کاموں کے گرد ہی ان کی گھومتی رہتی ہے۔ کوئی زیادہ تعلیم یا زیادہ اپنے ذہن کو جو ہے دوسری طرف لے جانا، معلومات حاصل کرنا دنیا کی یا علم حاصل کرنا، اس طرف ان کا ذہن گیا ہی نہیں ہوتا، تو محدود کاموں پر ان کا ذہن فوکس ہوتا ہے، اور جہاں ان کا ذہن رک جائے بس وہیں ٹک جاتا ہے، بس آگے نہیں جانا، اور بڑی مشکل سے ان کے ذہن بدلے جاتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کے ذہن جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دیہات میں نہیں بلکہ ترقی یافتہ جگہوں پر رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، چاہے وہ دیہات میں بھی رہیں لیکن تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو صرف ہم جانتے ہیں نا یہی کچھ سب کچھ نہیں ہے۔ دیہاتیوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو میرے ذہن میں بس کائنات یہی ہے، سارا کچھ یہی ہے، اور جس نے علم حاصل کیا ہو نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس فیلڈ میں میں علم حاصل کر رہا ہوں نا یہ ایک فیلڈ ہے، اور اس جیسی ہزاروں فیلڈیں اور ہیں، مجھے تو ایک موضوع کا علم ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ایک انسان نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اس نے ایک مضمون کے اندر پی ایچ ڈی کی، اب اسے پتہ ہے میں ایک مضمون کا ماہر ہوں، باقیوں کا مجھے نہیں پتا،
ان کا علم بھی مجھے حاصل کرنا چاہیے۔ اس بندے کو آ کر اگر کسی اور علم کا، کسی اور مضمون کا ماہر اس کو کوئی بات کرے گا، وہ اس کو مانے گا، فالو کرے گا۔ اسے پتہ ہوگا کہ علم محدود چیز نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، ٹھیک ہے نا، کائنات اللہ کی لامحدود ہے، اور علم بھی بہت کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے اوپر ایک اور جاننے والا ہے۔ تو دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ ان کا ذہن، نظریات وہ کم ہوتے ہیں، محدود سے ہوتے ہیں، تو اس لیے زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر اور نفاق کے اندر۔ وہ اجدر، اور یہ لائق، اور دیکھیں نا یہ سورت جب نازل ہوئی، ابھی انداز بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اگلی آیت دیکھ لیں۔ اور دیہاتیوں میں سے ایسے ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں نا، جو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں، مغرمن، اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں۔ وہ مغرم اصل کوئی چیز انسان پر ایسے ہی ڈال دی جائے، چٹی بھرنی پڑ جائے، تاوان، غرم اصل کہتے ہیں چٹی کو، تاوان کو، کہ یہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کیوں مال ہمارا کمائیں، ہم سارا کچھ ہم کریں، اور ان کو جو ہے زکوٰۃ کیوں دیں ہم۔ پیچھے بھی میں نے ایک واقعہ اسی صورت میں بتایا کہ ایک بندہ جس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے مال دے تو میں صدقہ کروں گا، جب زکوٰۃ لینے کے لیے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا مجھے تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ٹیکس کی بہن لگتی ہے، اس نے نہیں دیا۔ تو یہ بھی اس دیہاتی اس کو تاوان، چٹی سمجھتے تھے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تم پر زمانے کی گردش آئے۔ کس چیز کا انتظار کرتے تھے؟ کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت ہے نا، یہ ختم ہو جائے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، پھر ہم نہیں دیں گے اپنے مالوں سے زکوٰۃ۔ اور پھر انہوں نے ایسے کیا، حالانکہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت کے کچھ عرصے کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، کئی عرب کے قبائل جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں دینی زکوٰۃ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم دیتے تھے، اب ہم نہیں دیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اس فتنے کی سرکوبی کی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ پیشین گوئی بھی ہے قرآن کی، یہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے اوپر زمانے کے پھیر کا، کہ تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کہ تم پھنس جاؤ، ان سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے زمانے کی گردش، کہ جب یہ پھریں گے اسلام سے اور زکوٰۃ کا انکار کریں گے، انہی کی سرکوبی کی جائے گی۔ اس سے قرآن کی حقانیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دور میں انہی دیہاتی جو عرب کے بعض قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا تھا، ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ہاں، سارے دیہاتی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے دیہاتی ایک جیسے نہیں ہیں۔ جس کے دل میں پھر ایمان آ جائے، جس کے دل میں ایمان آ جائے، وہ پھر ایمان میں بھی بڑا جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور وہ خرچ کرتے ہیں، ما ينفق، جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے وہ خیال کرتے ہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ وہ جب اپنا مال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نفلی صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم مال دے کر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ اور وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پڑھیں گے اگلے رکوع میں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جب یہ زکوٰۃ دے کر آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان صلاتک سکن لہم، کہ بے شک آپ کی دعا ان کو سکون دے گی، آپ کی دعا کرنے سے ان کے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ اور دیہاتی ایسے ہیں جو اس لیے صرف خرچ کرتے ہیں کہ یہ خرچ کرنے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور یہ مال دینے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقہ کرنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں ملیں گی، اور ان دعاؤں کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ اور آج بھی یہی حکم ہے کہ جب کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے آئے، جو اس پر مامور ہو زکوٰۃ لینے والا یا لے کر آگے پہنچانے والا، اس کو بھی چاہیے کہ وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لیتے، آپ آگے پہنچاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے۔ آج بھی جس کے پاس بھی زکوٰۃ لے کے آئیں تو وہ بھی ان کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے وہ جو ہے صدقہ کرتے ہیں، مال اپنا خرچ کرتے ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں خرچ کرنے کو۔ اب دیکھیں نا، دونوں چیزیں، عربی کا ایک محاورہ قاعدہ ہے کہ تعرف الاشیاء بالازداد،
کہ چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اپنی مخالف سے پہچانی جاتی ہیں، اور اسی میں کائنات کا حسن ہے۔ ہر چیز میں کنٹراس ہے، اور یہ کنٹراس ہی چیزوں کا حسن ہے کہ رات اور دن، کہ اگر رات نہ ہوتی تو دن کو کوئی نہ پہچانتا کہ دن کیا ہے، دن کا پتہ ہی نہیں چلتا، اندھیرا ہے تو روشنی کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زمین اور آسمان، مرد اور عورت، یہ جو مخالفت ہے، کنٹراس ہے، ایمان اور کفر، یہ دوسری چیز جو مخالف ہے نا، جو ضد ہے، وہ اپنی ضد کو پہچانتی ہے، اس کو پہچان دیتی ہے کہ ایک طرف نفاق ہے، کفر ہے، عناد ہے، اور خرچ کرنے کو چٹی سمجھا جا رہا ہے، بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے مخالف کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو خرچ کرنے کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مخالف ہے نا، جن کا ایمان اس قدر مضبوط ہے۔ ایک طرف پیچھے ہم نے ابھی پڑھا، ایک طرف یہ ہے کہ جانا نہیں چاہتے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، ان کے دل نہیں کرتے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور غنی ہیں، نہیں جاتے۔ اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، سواریاں نہیں جانے کے لیے، اور راستے میں جو ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر سواری دیں، اور آپ کے پاس بھی ان کے لیے سواریاں نہیں ہیں، جتنی سواریاں ہیں آپ سب کو دے چکے ہیں، آپ کہتے ہیں ابھی میرے پاس تو اور کوئی سواری نہیں ہے۔ وہ واپس پلٹتے ہیں، اس قدر ان کو غم، دکھ اور مصیبت، یہ نہیں چلو نہیں ملے سواری، ہمارا تو عذر معقول ہے نا، نہیں، دل کی کیفیت پھر یہ ہے کہ تولوا واعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں۔ یہ کتنی ضد ہے، مخالفت ہے نا۔ ایک طرف سب کچھ ان کے دل میں پتا ہے کہ جھوٹا بہانہ کیا ہے، پھر بھی واپس پلٹتے ہیں، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اپنی مجلسوں میں جا کر۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، پاس کچھ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، سفر خرچ نہیں ہے، پھر آئے ہیں سواری مانگنے کے لیے، آپ نے کہا کہ آپ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، حالانکہ عذر بھی ٹھیک ہے، معقول عذر ہے، بیمار ہیں، سواری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حزن اور غم یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں بھی وہی ہے کہ ایک طرف خرچ کرنے کو چٹی سمجھ رہے ہیں، نفاق میں بڑے سخت ہیں، شدید ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا مل جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب اللہ انہیں سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں کہ جو لوگ اللہ کے دین پر خرچ کرنے کو اپنے لیے جو ہے باعث رحمت سمجھتے ہیں، فضل سمجھتے ہیں، جو اللہ کے دین پر اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ یہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں کہ جو لوگ اللہ کے دین پر جب محنت کرنے کی باری آتی ہے، جب جہاد کرنے کی، مال خرچ کرنے کی، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں اللہ کے لیے لگانے کی باری آتی ہے تو وہ تڑپ جاتے ہیں، ان کے دل یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے، ہماری جان بھی اللہ کی، ہمارا مال بھی اللہ کا، ہماری ساری صلاحیتیں اللہ کی۔ اگر اللہ ہمیں موقع دے تو ہم کسی بھی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اپنے جذبات اچھے کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں اللہ رب العالمین کے لیے، اور اچھی نیتیں رکھیں، چاہے موقع نہ ملے، ٹھیک ہے نا، تو جذبات اچھے رکھیں، اور جن کاموں کے کرنے کا موقع ملتا ہے، جو بھی کام ہے، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، اس کو آگے پہنچانا لوگوں تک، دعوت و تبلیغ کرنا، اسی طرح فجر کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے دعائیں کرنا، اور جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے اللہ کے دین کو آگے پھیلانا، غالب کرنے کی کوشش کرنا، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں، اور جو کام نہیں ہو سکتے اچھے کاموں کے لیے دل میں اچھے ارادے اور اچھے جذبے رکھیں، اللہ رب العالمین ان پر بھی اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔